السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ حضرات، یہ انسان کا جو ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ جو بنایا ہے، یہ ایک عجیب قسم کی چیز ہے۔ کئی دفعہ ہم جب سوچتے سوچتے ماضی میں جاتے ہیں تو زندگی کے کئی واقعات اپنی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، مائیں یاد آتی ہیں، باپ یاد آتا ہے، پرانے رشتہ دار یاد آتے ہیں، ملنے والے کئی علماء وغیرہ ایسے یاد آتے ہیں۔ اور پھر اور جو پیچھے جاتے ہیں تاریخ میں تو کئی قسم کے تاریخ کے واقعات، کئی لڑائیاں، جھگڑے، کئی قسم کی جنگیں، یہ ہم پیچھے جاتے جاتے آج سے 1450 سال کا فاصلہ جو ہے اس کو پرے کرتے ہیں، جب سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت دل میں عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں، کاش ہم بھی ہوتے اس وقت محمد رسول اللہ کے دور میں، ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پہ ایمان لانے کے بعد آپ سے ملتے، ملاقاتیں کرتے، آپ کے ریشم سے نرم جو ہاتھ سے ان سے چھوتے، آپ کے سینہ اقدس کے ساتھ کبھی کبھی موقع ملتا ہم بھی مل لیتے، غزوہ بدر میں ہم بھی جاتے، اللہ آسمان سے کہتا اور جاؤ بدر والو، آج کے بعد تم کچھ بھی غلطی کر لو، کچھ بھی ایسا تم سے ہو جائے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ کاش ان میں ہم بھی ہوتے۔ خیال آتا ہے کہ وہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی، کاش ہم بھی ان خوش نصیبوں میں ہوتے کہ بیعت رضوان کے جو شاملین لوگ تھے ہم بھی ان میں ہوتے، اور آسمان سے اللہ کہتا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
یبایعونک تحت الشجرہ، اور جاؤ جس نے میرے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، میں راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ دل میں بڑا خیال آتا ہے کاش ہم بھی ہوتے اس وقت، ہمارے نام کے ساتھ بھی لگتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ ہم سے بھی پوچھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بتاؤ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے، کھانا کھاتے پیتے کیسے تھے، جہاد کیسے کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں مسائل اور چیزیں ہم سے پوچھتے اور ہم بتاتے نبی علیہ السلام اس طرح کیا کرتے تھے۔ سوال تو یہ ہے کہ اب یہ موقع تو گیا ہاتھ سے، اب کوئی طریقہ ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے یہ نصیب ہو جائے۔ اب ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، اس دنیا میں تو کسی کو نبی علیہ السلام کی اب دوبارہ رفاقت نصیب نہیں ہو سکتی، مرنے کے بعد میدان معشر میں اور اس کے بعد جنت میں صرف یہ رفاقت نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مسئلے کا حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یہ مدینے کا رہنے والا تھا، انصار میں سے تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ دیر بیٹھا، اٹھ کے چلا گیا، پھر کچھ دیر آیا، پھر چلا گیا۔ سارا دن ایسے ہی ہوتا رہا کہ وہ کتنی دیر ایسے ہوتا رہا، آتا اٹھ کے چلا جاتا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے بالکل قریب ہو کے کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ مجھے ساری دنیا سے اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ سے، آل اولاد، ساری دنیا سے آپ اچھے لگتے ہیں۔ میں بار بار جو آتا ہوں نا، میں آپ کی زیارت کرنے آتا ہوں، گھر میں ہوتا کام ہوتا ہے، پھر یاد آتے ہیں، پھر دیکھنے آ جاتا ہوں، پھر دیکھنے آ جاتا ہوں۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنا جو چہرہ تھا نا یہ نیچے کر لیا، اور ایسے لگا کہ جیسے آنکھوں سے آنسو جارے ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول، دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، آپ تو نبیوں کے اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں گے، پھر میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ آپ نے تو اعلیٰ مقام پہ ہونا نبیوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول، میں تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اور چپ کر گیا وہ بچہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں اس کا دیا کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ اٹھ کے چلا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی اٹھ کے گیا ہی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہی دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی پڑھی ہیں، یہ دونوں آیتیں نبی علیہ السلام پہ وحی کی، اور وحی کرنے کے بعد کہا، یہ جو بندہ اس نے ابھی سوال کیا تھا نا، اس کو بلا کے یہ سناؤ۔ کیا؟ یہی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس آدمی کو بلا کے بتاؤ، کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بندہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دے، یہاں تک کہ دنیا سے چلا جائے، ہر معاملے میں یہ کہے بھائی یہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے نبی کا حکم ہے، ساری زندگی اسی معاملے پہ اس کی گزر جائے۔ وہ شادی ہے، بیاہ ہے، مرنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، جینا ہے، وہ کاروبار، ہر معاملے میں بھائی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے نبی کا حکم ہے۔ اس سے بات تیسری کسی کی بات نہ سنیں، بس
ساری زندگی ایسے گزار دے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. قیامت کے دن اس کو ہم نبیوں کے ساتھ رکھیں گے. یہ اس کا مسئلہ حل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو کہتا تھا میں قیامت کے دن کیا کروں گا, میں کہاں ہوں گا, آپ کہاں ہوں گے, اس کو بتایا کہ اور اس کو مسئلہ اس کا تھا, اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے مسکینوں کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دو, اور تم بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی ہوگے قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ شریف میں آئے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے تقریباً. مدینہ شریف سے گئے, مسلمانوں کی آرمی جتنی اکٹھی کر سکتے تھے 10,000 کے قریب. یہ مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا اس کے بعد نبی علیہ السلام وہاں سے آپ نکل کے یہ طائف کی طرف چلے گئے, یہ علاقہ, پھر اس کے بعد حنین کا علاقہ, یہ سارے علاقے جو تھے نا اس دور میں فتح ہو گئے. پھر نبی علیہ السلام نے ان علاقوں میں جو فتح ہوئے تھے, آپ نے بعد میں کچھ آدمی مسلمانوں کے پڑھے لکھے جو نوجوان تھے ان کو بھیجا کہ جا کے ان لوگوں کی تعلیم, تربیت, ان کو دین, ایمان, اسلام, اخلاق جا کے سمجھاؤ, شریعت کی جا کے تعلیم ان کو دو. وہ مختلف علاقوں میں جو بندے بھیجے تھے ان میں یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کی طرف گئے تھے. یہ ایک کچھ ان کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے. نبی علیہ السلام ان کو جب روانہ کرنے کے لیے کہ تم نے آپ ان کے ساتھ ساتھ گئے, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اونٹنی, کیونکہ دور کا سفر تھا, یہ مدینہ سے یمن, وہ سارے سواریوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور پوری کائنات کا امام محمد الرسول اللہ آپ پیدل زمین پہ چل رہے تھے. آپ کا حکم تھا کہ تم اوپر بیٹھو, ورنہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. نبی علیہ السلام حضرت معاذ کو, جو ان صحابہ کے تمام کے وہ بڑے لیڈر تھے, اس کو رستے میں کچھ باتیں سمجھا رہے تھے. معاذ اس طریقے سے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ ایسا کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ یہ باتیں نبی علیہ السلام چلتے 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 نبی علیہ السلام باتیں سمجھا رہے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینہ شریف سے کافی بار نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ساتھ چلتے چلتے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا, معاذ. انہوں نے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہا, معاذ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم اگلے سال جب وہاں سے واپس آؤ تمہیں مدینہ میں محمد الرسول اللہ نہ ملے. ایسا ہو سکتا ہے تم آ کے صرف میری مسجد کو دیکھ سکو یا میری قبر کو دیکھو. یہ بات کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس جو تھا یہ پیچھے مدینہ کی طرف کر لیا, اور حضرت معاذ جو تھے اگلی طرف روانہ ہو گئے. حضرت معاذ نے رونا شروع کر دیا. دیگر صحابہ کی سسکیاں کہ محمد الرسول اللہ تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں, اس کا مطلب ہے آج آخری ملاقات ہے پھر ان سے. نبی علیہ السلام نے جاتے جاتے ایک بات کہی ان کو. یہ حضرت معاذ جب 1 سال کے بعد واپس آئے, سچی مچی محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, یہ آئے مدینہ میں دیکھا نبی علیہ السلام نہیں تھے. آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی, نظر نہیں آتے تھے محمد الرسول اللہ. کبھی قبر کو دیکھتے, کبھی محراب کو دیکھتے, اس جگہ کھڑے ہوتے تھے ایسے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر پریشان ہوئے, سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہو کیا گیا ہے. اچانک ہی پھر ان کو ایک بات یاد آئی کہ وہ جس وقت نبی علیہ السلام پچھلے سال مجھے روانہ کر رہے تھے, آخری آپ نے ایک بات کہی تھی,
آپ نے کہا تھا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اب اگر میری ملاقات چاہتے ہو نا، میرا ساتھ چاہتے ہو، ساری زندگی تقوی اختیار کرنا، اللہ تمہیں قیامت کے دن میرے ساتھ ملا دے گا۔ تقوی کا مطلب سادہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سادہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وقت ڈرتے رہنا کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے کچھ، بس یہ سادہ سی بات ہے۔ جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہوتی، بلکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ امام ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب سے یہ بات، یا کعب الاخبار سے یہ بات کہی۔ یہ پرانے عالم تھے، بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو کہا کہ یہ تقوی کیا ہوتا ہے تیرے خیال میں؟ کہنے لگے امیر المومنین تقوی سادہ سی بات، ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو کسی جگہ کھیت ہیں تو کھیتوں میں درمیان میں وہ باڑ نہیں بنی ہوتی، وہ جو باڑیں بنی ہوتی ہیں وہ ذرا اونچی ہوتی ہیں، جس کے اوپر لوگ چل کے ادھر ادھر جاتے ہیں، درمیان میں تو کھیت ہوتا ہے ذرا نیچے۔ اگر کسی جگہ ایک باڑ لگی ہو، ایسے پک ڈنڈی بنی ہو، رستہ بنا ہو، اس رستے کے دونوں جانب ادھر بھی خاردار جھاڑی لگی ہو، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، اے امیر المومنین کیسے گزرو گے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر میں سب سے پہلے تو ظاہر اس کے اگر ارد گرد جھاڑیاں ہیں کانٹے دار، میں اپنے دامن کو سمیٹوں گا، بچ بچ کے چلوں گا، کہ کانٹا کسی کے ساتھ الجھ نہ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ اس زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے اپنی منزل تک جاتے جاتے، اس زندگی کی پگڈنڈی میں چلتے چلتے اس طریقے سے گزرنا کہ گناہوں میں ملوث نہ ہو جائے، بچ 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 کے چلا جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ اے معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، ان کو یاد آ گیا نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ معاذ تقوی اختیار کرنا، تمہیں محمد الرسول اللہ کا ساتھ قیامت کے دن مل جائے گا۔ اب یہ بات تو حضرت معاذ سے کہی تھی، ہمارا مسئلہ بھی ساتھ حل ہوا ہے کہ نہیں؟ آج بھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ گناہوں کی زندگی کو یکسر آج سے ہی اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ پتہ نہیں زندگی کے کتنے سانس ہیں، ان سانسوں میں اس بات کا خیال رکھے کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی نہ کر جاؤں۔ زندگی میں ایسے بس ایسے زندگی گزار کے چلا جائے، اللہ ساتھ نصیب کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نوجوان ایک مدینے کا بنی اسلم کا ایک نوجوان تھا، ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت پہ لگے رہتے تھے۔ نوجوان آدمی تھا ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خدمت کرتے تھے، آپ کے آگے پیچھے، وضو کا پانی، ویسے کوئی اور چیز، کوئی کام، یہاں تک کہ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام جب اپنے حجرہ میں جاتے نا، نبی علیہ السلام اندر داخل ہوتے، یہ واپس آ جاتے۔ پھر اگلے دن پھر ایسے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت ربیہ سے کہا، ربیہ تو خدمتوں میں لگا رہتا ہے، کبھی تو نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے بھی یہ دعا کرو۔ کہتے ہیں جب یہ عشاء کا ٹائم تھا، نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، کبھی تو نے نہیں کہا۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا ہے، بغیر اللہ کے کہے سے تو نبی بولتا نہیں۔ کہنے لگے اچھا اللہ کے رسول مجھے سوچ لینے دیں۔ ساری رات نیند ہی نہیں آئی، وہ کیا کہوں کہ اس چیز کی دعا کریں، شادی نہیں ہوئی تھی، میں شادی کے لیے کہوں کہ میری کو اچھی جگہ شادی، مال دولت کے کوئی جانور، کوئی چیز، ساری بس رات ہی نہ کروٹیں لیتے رہے، کیا کہ اللہ کے رسول نے خود کہا ہے۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا، صبح نبی علیہ السلام آئے، نماز پڑھائی، اس کے بعد فارغ ہوئے تو یہ حضرت ربیہ آگے آ گئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے رات کو کہا تھا کہ تم نے ربیہ کبھی دعا ہی نہیں کرائی، میں نے سوچ لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ کیا سوچا ہے، کیا دعا کروں تیرے لیے بتاؤ؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں، یہ مال، یہ دولت، یہ شادی، یہ بیاہ، یہ بچے، یہ بیویاں، سب یہ تو ختم ہو جانا ہے، میں نے یہ سوچا ہے ارید مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچ لیا آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ قیامت کے دن جس جنت میں آپ ہوں میں آپ کے ساتھ اس جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس جنت میں رہنا چاہتا ہوں جس جنت میں آپ ہو۔ آپ نے کہا ربیہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے بات؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے بس ایک ہی بات ہے، بس اللہ سے یہ کہہ دیں کہ جس جنت میں آپ ہوں میں آپ سے دور نہیں رہ سکتا، میں اس جنت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، رفاقت چاہتا ہوں۔ کہا اچھا ربیہ پھر ایک بات تم کرو، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اللہ کے سامنے اللہ کے آگے کثرت سے سجدے کیا کرو، نماز کا خیال رکھنا، اگر میری رفاقت چاہتے ہو نا قیامت کے دن کثرت سے نمازیں، فرض، نوافل، یہ سنتیں جسے کہتے ہیں، اور ایسے نماز، دیگر نمازیں، نماز تسبیح، دیگر نماز اشراق، یہ کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے چکتے رہنا، قیامت کے دن تم اسی جنت میں ہوگے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ مسئلہ تو حضرت کا ربیہ کا تھا، اللہ کی قسم ہم سب کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے کہ نہیں؟ ہم میں سے بھی جو نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہتا ہے خیال رکھے، نمازوں کا خیال رکھے، اس کے علاوہ اللہ کے سامنے رات کو قیام کرے، قیام اللیل کرے، دنے آگے اللہ کے سامنے جھکتا رہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نبی علیہ السلام کا ساتھ۔ اتنے 1450 سال بعد ہم پیدا ہوئے کہاں، اب مرنے کے بعد تو کم از کم نبی علیہ السلام کا ساتھ مل جائے نا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن یہ بات فرمائی، انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنت ہاکذا، فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں وہ بھی بندہ میرے والی جنت میں رہے گا۔ اللہ کے رسول کون؟ فرمایا جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے، وہ یتیم چاہے اس کے اپنے خاندان کا ہے یا باہر کا ہے، یتیموں کی نگہداشت کرتا ہے، یتیموں کی وہ جو ضروریات ہیں ان کے لگا رہتا ہے، یہ یتیم ہے ان کا کوئی نہیں، کھانا پینا کپڑے ضروریات جو بھی، میں یہ یتیموں کا خیال رکھنے والا وہ، اور میں فی الجنت، آپ نے انگلیاں ایسے کی پہلے، فرمایا فی الجنت ہاکذا، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو سبابہ اور وسطی ان دونوں کو جوڑ کے کہا، فرمایا اس طرح میرے ساتھ رہے گا۔ یہ یتیم کے بارے میں ایک بات سن لیں، یتیم جو بچہ بچی ہوتا ہے اس کو سب سے بڑی محرومی پتہ کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں اعتماد نہیں ہوتا اس کی زندگی میں۔ ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے بچے لپٹ جاتے ہیں، ابا جی یہ لینا ہے، نہیں یہ لینا ہے، میں نے یہ لینا ہے۔ یتیم کس کے ساتھ لپٹ کے کہے کہ میں نے یہی لینا ہے؟ وہ نہیں بیچارہ کہتا، اس کو پتا ہے میری کسی نے سننی نہیں ہے، یہ کون سا میرا والد ہے جو ضرور سن لے گا۔ اعتماد ہی نہیں ہوتا، اعتماد کی اتنی کمی ہوتی ہے، بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جائے، اپنی خواہشات کو لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، جب بچے تھے، بچے کھیلتے تھے، نبی علیہ السلام چپ کر کے ایک کونے میں جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، سر پہ والد ہی نہیں تھا،
کس سے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے؟ ان یتیموں کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بالوں کے اوپر اس کے ہاتھ آتے ہیں، اللہ اس کے دل کو نرم کرتا ہے، نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ان کا خیال رکھے، بیٹا کیا چاہیے؟ نہیں پتر آپ مجھے بتاؤ، میری دھی بچاؤ، کون سے کپڑے لینے ہیں، کون سی یہ بچوں کے کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنا پلاٹ فلاں اتنے مرلے کا لے دیں، یہی کہتا ہے مجھے یہ کپڑے لے دیں، میں نے یہ چیز کھانی ہے، کبھی میں نے یہ نہیں کھایا۔ یہی ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ خیال رکھے اس کا، یہاں تک کہ بالغ ہونے تک اس کا خیال رکھے۔ قیامت کے دن اللہ رسول اللہ کا ساتھ نصیب کر۔ ایک حدیث میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، چوتھی چیز آپ نے فرمایا من آل جاریتین جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا۔ فرمایا اللہ نے کسی کو بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹیاں، اس نے دونوں بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے گاؤں میں ادھر ادھر یہ ہوتا ہے کہ معمولی بات پہ ہم فرق کرتے ہیں، یہاں تک کہ سالن جب والدہ دیتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں تو وڈیا ہونا ہے، اے بوٹی بھرا نو دے دے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات کا ہم خیال کرتے ہیں، بچیوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ لڑ جڑ کے خواہشیں پوری کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے بیٹیاں دی 2، ان کا خیال رکھے، بیٹی اور بیٹے کی تربیت میں، ان کو عطیہ دینے میں، کوئی چیز دینے میں، کوئی تحفہ دینے میں فرق نہ کرے، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھے، یہاں تک کہ حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ ہو جائیں اور ان کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے والی جنت میں ہی ہوگا۔ اب یہ تو انسان کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کو محمد الرسول اللہ سے ملنے کا شوق ہی نہیں اس کے دل میں۔ ایک حدیث میں ایک اور بھی چیز آتی ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کو سوال کرنے شروع کر دیے اس نے۔ نبی علیہ السلام کو اچانک ہی نا ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھائی، سلام پھیری، اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ بندہ کدھر گیا جو سوال کرتا تھا؟ کہ وہ آگے آؤ، ایک کیا سوال تو بتاؤ؟ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بس یہ بتا دیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے آنے میں کتنی دیر باقی رہ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ویلک ما عادت لہا، تو قیامت کے بارے میں بڑے سوال کرتے ہیں، کیا کچھ اکٹھا کر کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ما عادت لہا، میں نے قیامت کے لیے کیا کچھ اکٹھا کر کے رکھنا ہے؟ اللہ کے رسول سادہ سی بات ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں یہ بات ہے اے اللہ کے رسول مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی ہے، بس میرے پاس ایک دولت ہے بس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبانی، میری محبت، رسول اللہ کی محبت یہ ہے کہ میری سنت سے محبت کرے۔ جو نبی علیہ السلام کی سنت سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ کے رسول سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ یہ سنت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ داڑھی رکھنا، سنت کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، یہ اللہ کے رسول کے مطابق کوشش کرے کہ میں ان کے مطابق جیسا انہوں نے کیا۔ پھر ایک بندہ جب انسان زندگی میں شادی کرتا ہے ہندوؤں کے طریقے کے مطابق، سکھوں کے طریقے کے مطابق، وہ انسان یہ شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا پروگرام یہ وہ سارے کرتا ہے، یہ کیوں اپنی زبان سے کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ آپ کی محبت تو آپ کے طریقے سے کرنا ہے، آپ کے طریقے سے محبت نہیں کرتا، یہ کیوں منہ سے کہتا ہے؟ یہ شادی ہے، شادی سے پہلے مہندی ہوگی، تمہیں سب کو پتا نہیں؟ یہ مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی قسم اپنے آپ کو پوچھ رہے ہیں، کیا یہ سکھوں اور ہندوؤں اور ان کی یہ رسم نہیں؟
رسمیں ہندوؤں کی ماننا، سکھوں کی ماننا اور کہنا میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کی محبت یہ ہے، وہ جینا ہے، وہ مرنا ہے، وہ اٹھنا ہے، وہ بیٹھنا ہے، وہ شادی ہے، وہ بیاہ ہے، وہ ماپ ہے، وہ تول ہے، وہ چلنا ہے، وہ بولنا ہے، وہ کاروبار ہے، تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے۔ خالی محبت کی کوئی حیثیت نہیں، جی میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات غصہ نہ کرنا، ایک بندہ ساری زندگی داڑھی مونڈتا رہتا ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت جو ہے اس کو کاٹ کے پیشاب اور پخانے میں پھینکتا ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ شکل ہی پسند نہیں، یہ کیوں کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہوں؟ اس کو تو نبی علیہ السلام کی شکل ہی پسند نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کی سنتیں ساری سے ہیں، ان میں لباس بھی ہے، ان میں شکل بھی ہے، تمام چیزوں کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزار کے چلا جائے، قیامت کے دن اللہ محمد الرسول اللہ کا ساتھ دے دے گا۔ اور آخری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا، فرمایا قیامت کے دن میری مجلس کے قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں جس کے اخلاق بہترین ہو، انسانوں سے پیار، محبت، الفت، خوش سلوبی سے ملنا، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے، دوستوں سے، ملنے والوں سے اخلاق اس کا اچھا ہو، کس کے ساتھ؟ درستگی کے ساتھ، بڑی ایسی گرمی میں ہر وقت رہنا، ہر وقت ہی سر پہ گرمی کا پوچھ ہوا، اپنی طاقت، اپنی قوت اور ان چیزوں کا تکبر کہ مجھے یہ کوٹھی، یہ غریب کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور مجھ سے بات کا اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ سب فرعونی باتیں ہیں، یہ فرعون کی باتیں ہیں، اس کو پتہ نہیں میں کون ہوں۔ اس نے یہ بات کہا تھا، تمہیں کیا پتہ ہے میں کون ہوں؟ انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری، وہ میرے علاوہ کون ہے؟ اللہ معاف کرے، جو اس قسم کے فرعونی الفاظ بولتا ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے، اخلاق کے ساتھ کیا ہے؟ انسان زندگی میں اس قسم کی میٹھی زندگی گزارے کہ گزرنے کے جب دنیا سے چلا جائے ایک ایک بندہ اسے کہے، اگر کسی نے اچھا بندہ دیکھنا تھا تو وہ بندہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا، لیٹ، کاروبار بھی چاہے کیوں نہ ہو، اخلاقیات سے کبھی نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں جن کے ذریعے تیرے نبی کا ساتھ قیامت کے دن، یا اللہ یہ چیزیں ہم میں بھی پیدا کر۔ 1450 سال ہو گئے ہم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اور قیامت کے دن تو محروم نہ رہ جائیں، قیامت کے دن تو ہم رج رج کے دیکھیں ان کو، محمد الرسول اللہ کو۔ اور اس کے لیے یہ 6 قسم کے میں نے آپ کے سامنے نسخے رکھے ہیں، اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور طریقوں پہ چلتے ہوئے گزار دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دنیا اور آخرت میں خیر اور برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں، تنگیوں، تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں، وباؤں سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، ان کی قبریں منور کر دے، ان کی قبریں وسیع کر دے، ساری دنیا کے جو اہل ایمان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔